ایسا کسی نے لکھا ہو تو لا کے دکھاؤ جس نے حد کر دی اور کہا کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہراغ کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سیدوں کی سب نے تعریف کی، لیکن کوئی ایسا تعریف کرنے والا لا کے دکھاؤ جیسی تعریف بریلی کے احمد رضا نے کی ہو. انہوں نے کہا تھا سنو ان کی ذات پوچھنے والوں، ان کی عظمت کو سمجھنے والوں، سنو اور کان کھول کے سنو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور. میرا امام اکلوتا ہے اور عشق کا امام ہے، عشق کا امام ہے. جب یہ بات کہی گئی نا نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ، تو یہ بات امام اعظم کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، امام شافعی کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، امام مالک کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، امام احمد بن حنبل کے عقیدے کے بھی خلاف ہے. جب یہ بات اٹھی تو یہ چاروں اماموں کے عقیدے کے خلاف ہے. پھر اس کی ترجمانی میرے امام نے کی، فرمایا دھوکے میں نہ آنا، یہ اندھے ہیں جو کہہ رہے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. میرا نبی تو وہ ہے جس کی شان یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو والا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی. عشق مصطفیٰ یہ جان ایمان ہے، عین ایمان ہے. اگر حضور کا عشق سینے میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. شکر رب نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضور کا عاشق بنایا، اور کرم بالائے کرم یہ کیا کہ ہمیں حضور کی آل کے قریب فرما دیا ہے. ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتی ہے اور نبی کے اہل بیت سے بھی پیار کرتی ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت ہے. میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ ہائی جیک ہو رہا ہے. سب طرح کے لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں. وہ لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جنہیں ہم اللہ کے بندو تھوڑا سا آج موبائلوں پہ کم غور کر لو. آج فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہے، تھوڑا سن کے اور سمجھ کے بات کر لیں. جن کو ہم نہیں جانتے، جن کو جانتے ہیں جیسے سید صاحب قبلہ یا ہمارے علماء اہل سنت ان کے مشہور چہرے، تو ہم جانتے ہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ ہیں. ہم انہیں آنکھیں کھول کے بھی سنیں اور دل کھول کے بھی سنیں. اور ایسے چہرے جنہیں ہم نہیں جانتے تو ایسے لوگوں کو فوراً اسکپ کر دیں. نہ انہیں جاننے کی ضرورت ہے اور نہ انہیں سننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کے سکھانے کے لیے جو سب سے مضبوط پایا ہے وہ آپ کی مسجد کا نماز پڑھانے والا عالم ہے. آپ اس کی بارگاہ میں جائیے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے، آپ تو معاملہ اللہ خیر فرمائے، فرائض وضو جاننے تو مولوی تک نہیں جا رہا، موبائل میں چیک کر رہا وضو میں فرض کتنے، مسا کیسے کیا جائے. اگر کسی نے شافعی مسلک پہ بتا دیا کہ بھیگی انگلی لگا لو تب بھی مسا ہو جائے گا، پھر مسئلہ گڑبڑا جائے گا نا. تو اس سے پوچھئے جس سے ہمیں صحیح پتا چلے. اچھا حضرت گوگل وہ مفتی ہے کہ جس کے فتوے کے بعد بھی دل مطمئن نہیں ہوتا ہے. آپ اپنی مسجد کے امام سے آ کے پوچھئے، وہ جو بتا دے گا اس پہ 100% آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو. بڑا دکھ ہوتا ہے کئی کئی مسجدوں میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ کل تک جو تھا یہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھتا تھا، 3 مہینے سے یہاں ہاتھ آ گئے. اور پھر وہ بحث ہمارے ائمہ سے کرتے ہیں، ہمارے علماء سے کرتے ہیں. کبھی رفع یدین پہ بحث ہے، کبھی ٹھانگے پھیلانے پہ بحث ہے. یاد رکھیے گا
جتنے فرقے ہیں یہ جماعت اہل سنت سے نکلے ہیں. سن رہے میری بات؟ یہ مسلک اہل سنت سے بنے ہیں جتنے بھی فرقے ہیں. اور اہل سنت وہ جماعت ہے جسے مصطفیٰ نے بنایا ہے. یاد رکھیے جو میں سمجھانے لگا. اہل سنت کو مصطفیٰ نے بنایا اور باقی دیوبندی، وہابی، چکڑالوی، جبائی، بابائی، اہل خبیث، یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ جماعت اہل سنت سے نکلے ہیں. اور یاد رکھیے جنت میں وہی جائیں گے جو مسلک اہل سنت والے ہوں گے. اور یہاں ایک بات یہ بھی صاف کر دوں، جب ہم اہل سنت ہیں تو مسلک اعلیٰ حضرت کیوں لگا رہے ہیں؟ تو بھائی یہ ہمارے بڑے لوگ سر کا تاج جن کے قدموں کی خاک ہماری قسمت کی معراج ہے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ نعرہ آج کے مولویوں نے نہیں، یہ نعرہ اس وقت کے سادات اکرام نے عطا کیا تھا. بھیا اس ٹی کو صحیح کر لو، یا بغیر مائک کے بات کر رہے ہیں. کس نے دیا تھا؟ سادات اکرام، جو ہمارے مشائخ گزرے ان کا کام ہے یہ. اور کیوں دیا؟ آپ دیوبندی سے ملیں گے وہ کہے گا میں بھی سنی، وہابی سے ملیں گے وہ بھی کہے گا میں بھی سنی، اہل حدیث سے ملیں گے وہ کہیں گے ہم بھی اہل سنت. آپ جس باطل جماعت سے جا کے ملیں گے وہ خود کو اہل سنت کہتا ہے، اور پھر ہم بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. کہا پھر پہچان کیسے ہوگی؟ تو سیدوں نے کرم کیا، مشورہ دیا کہ سنو ہمارے عقیدے کی حفاظت اعلیٰ حضرت نے کی ہے، تو اپنی جماعت کی امتیاز کے لیے اس جماعت کو مسلک اعلیٰ حضرت سے تعبیر کر دو. اگر کوئی پوچھے کون سے سنی ہو تو کھل کے کہہ دینا ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے سنی ہیں. یہ ایک سیدھی سی بات، باقی یہ کوئی پانچواں مسلک نہیں. اور میں یہاں جا کے اٹک جاتا ہوں جب کوئی کہتا مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا دوسرا نام ہے. یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے میری. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عشق کا امام ہے. کس چیز کا امام؟ سارے بولو. کس چیز کا امام؟ عشق کا امام. اور قلم توڑ دیا جب عشق پہ لکھا میرے امام نے. ایسا کسی نے لکھا ہو تو لا کے دکھاؤ جس نے حد کر دی اور کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سیدوں کی سب نے تعریف کی، لیکن کوئی ایسا تعریف کرنے والا لا کے دکھاؤ جیسی تعریف بریلی کے احمد رضا نے کی ہو. انہوں نے کہا تھا سنو ان کی ذات پوچھنے والوں، ان کی عظمت کو سمجھنے والوں، سنو اور کان کھول کے سنو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ نوجوانوں ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہے. یہ بات جو کہہ دیتے ہم لوگ نا مسلک امام اعظم ہی کو مسلک اعلیٰ کہا جاتا. میں کہتا ہوں غور کر لیں جناب، اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کی بھی حفاظت کی ہے جو عقیدہ حضرت امام شافعی کا ہے. ہاں ابھی بات کھل جائے گی. اعلیٰ حضرت اس عقیدے کی بھی ترجمانی کرتے ہیں جو امام مالک کا عقیدہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کی بھی ترجمانی کی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. عقیدے میں چاروں امام ایک ہیں، فقہی مسائل میں اختلاف ہے. توجہ ہے نا؟ لیکن چاروں حق پہ ہیں. چاروں زور سے چاروں حق پہ ہیں. اور یہ جو پانچویں امام والی بات آ کے کرتا ہے نا، یہ وہی کرتا ہے جس کی اصل بھی خراب ہوتی ہے، جس کی نسل بھی خراب ہوتی ہے. ہاں میرا امام پانچواں نہیں ہے، میرا امام اکلوتا ہے اور عشق کا امام ہے. عشق کا امام ہے. جب یہ بات کہی گئی نا نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ،
تو یہ بات امام اعظم کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، امام شافعی کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، امام مالک کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، امام احمد بن حنبل کے عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ جب یہ بات اٹھی تو یہ چاروں اماموں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ پھر اس کی ترجمانی میرے امام نے کی، فرمایا دھوکے میں نہ آنا، یہ اندھے ہیں جو کہہ رہے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ میرا نبی تو وہ ہے جس کی شان یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو والا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہاں جی، تو بتاؤ یہ عقیدے کی، ان چاروں کے عقیدے کی ترجمانی ہوئی کہ نہیں؟ امام احمد رضا کا فقیہ مسلک ہے جو ان چاروں اماموں کا مسلک ہے۔ میرا امام عشق کا امام ہے۔ کس چیز کا امام ہے؟ عشق کا امام ہے۔ وہ نکل آیا پاکستان کا مرزا، پلمبر، ٹنکی فٹنگ کا ماسٹر، اور وہ دین بتا رہا ہے مولویوں والا۔ اور ہماری جوانوں کی نسل جو ہے بڑی تیزی سے کہ لوجک ہے اس کی بات میں، لاجک سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ سون، جو لاجک سے چلے وہ عشق ہوتا ہی نہیں، سیدھی سی بات۔ جس کو لاجک چاہیے وہ عشق ہے کہ نہیں؟ لاجک ڈھونڈ رہا تھا ابو جہل، اس نے کہا ابو بکر بتا یار، کوئی کہے میں راتوں رات عرشوں پہ گیا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی اور آ بھی گیا، مان جائے گا؟ اس میں لاجک ہے؟ کہا ایسے کیسے ہو سکتا؟ کوئی کہے، بات کوئی کہے تو اس نے کہا تمہارے یار نے کہا ہے۔ کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ کعبی تو کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کہے راتوں رات آسمانوں پہ گیا، میں نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، بیت المقدس دیکھا، نہیں مانو گے؟ پھر ان کا نام سن کے کیوں مان گئے؟ کہا وہ اور ہوں گے جنہیں لاجک سے مانا جاتا ہے، یہ میرا محبوب ہے جنہیں عشق سے جانا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا لاجک ہی نہیں ہے، تو وہ لاجک بتا رہا ہے۔ یہ نوجوان بھی کہہ رہا ہاں اس کی بات میں لاجک تو ہے، لاجک ہے۔ انجینئر کی بات بتاؤں، یہ انجینئر وہ پھٹیچر بزاد بدنسلہ بداسلہ جس کے ماں باپ بھی پیدا کر کے پچھتاتے ہوں گے کس شیطان کو جنم دے دیا۔ یہ قرآن کی آیت دیکھ کے پڑھتا، اسے زیر زبر کا پتہ نہیں، اسے عین اور حمزہ میں فرق نہیں۔ یہ دین سمجھا رہا، اور خلاف کس کے کھڑا ہے؟ اس امام اعظم کے خلاف کھڑا ہے کہ جس کو 70,000 تقریباً حدیثیں زبانی یاد تھی۔ 70,000 سب حدیثیں جسے زبانی یاد ہو اس کی تحقیق کو کہتا ہے روایت نہیں ہے کوئی۔ تیرے جیسے 70 لاکھ جہنمی پیدا ہو جائیں تب میرے امام کے علم کے 1% برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ ہے میرا امام اعظم ابو حنیفہ، وہ ہے میرا امام۔ 70,000 حدیث زبانیات، اور جہاں مزار بنا ہے نا ان کا مزار، یہ گمراہ کیا جاتا ہے کہ جی حدیث والی نماز ہم پڑھتے ہیں، گھوڑے کی دم والی، یہ امام اعظم والی نماز پڑھتے ہیں، حنفی نماز ان کی ہے۔ میں نے کہا سن، تیری نماز گھوڑے والی ہے، ہماری نماز محمد عربی والی ہے۔ ہاں، اس نے کہا ایک روایت نہیں ملتی ہے کہ نبی نے رفع یدین سے منع کیا ہو، اس کے چکر میں نہ آنا۔ 40 سے زیادہ ایسی حدیثیں موجود ہیں جس میں مصطفیٰ نے ترک رفع یدین کا حکم دیا ہو۔ خدا کے واسطے دھوکے میں نہ آنا، اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ امام اعظم جس نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، اس کے تقوی کا عالم یہ تھا، جہاں آج اس کا مزار بنا کے اس زمین پہ بیٹھ کر کے میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے 7,000 قرآن مکمل کیے تھے، اس جگہ بیٹھ کر کے 7,000 مرتبہ قرآن کا ختم کیا تھا۔ آج جس قبر میں لیٹا کے اس زمین پہ 7,000 مرتبہ قرآن پڑھنے والا امام اعظم ایسا تقوی والا تھا، ایسا عبادت گزار تھا۔ رمضان کے مہینے میں کوئی ایک قرآن مکمل کرتا ہے، کوئی 2 کرتا ہے۔ امام اعظم وہ ہے جو 30 روزوں میں 60 قرآن مکمل کیا کرتے۔ ہاں، ہمارا جوان ادھر ہی چل دیا، یہ بھی ایسی پڑھ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے رب نے ہمیں
عقیدے کی تقلید کے لیے اعلی حضرت جیسا امام دیا اور فقہی تقلید کے لیے امام اعظم جیسا امام عطا فرمایا. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ چکر میں نہ پڑیو. تمہارا باپ رفع یدین نہیں کرتا تھا، تمہارا دادا نہیں کرتا تھا، تم کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ فتنہ تمہارے اندر آیا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو اس فتنے سے ہمیں نکلنا ہے، اس فتنے سے ہمیں نکلنا ہے. اور انجینئر اور زیادہ تر حضرت سرکار پڑھے لکھے لوگ، انجینئر ڈاکٹر لائن کے لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں ہم آنکھیں دی ہیں، اللہ نے علم دیا ہم بھی سمجھ سکتے ہیں بات کو. اگر تو سمجھ سکتا نا تو تجھے پتہ ہی کیا ہے حدیث کسے کہتے ہیں اور فقہ کسے کہتے ہیں. تو جانتا ہی کیا ہے. تو نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، 2 کروڑ روپے دے کر کے تو نے MBBS کی ڈگری لی ہے، 4 کروڑ کے دے کر کے تو بڑی پوسٹ پہ پہنچا ہے، لیکن ابھی تک تجھے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا. پیسے والا دین سیکھنا الگ بات ہے، نبی والا دین سیکھنا الگ بات ہوتی ہے. کتنا دین آتا ہے بتائیے؟ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہو، آپ کے بعد 2.5 کروڑ کی ڈگری ہے. گدوں کی طرح چل کے کھا رہے ہو، آپ کے پاس 4 لاکھ کی ڈگری ہے. آپ کے کندھے پہ اسٹار لگا ہے، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. سلیقہ اگر سکھاتا ہے تو محمد عربی کا دین سکھایا کرتا ہے. تو خدارا ایمان کی حفاظت کریں. ایمان اصل ہے. عمل کم بھی ہوگا تو ان کی نسبتیں بچا کے لے جائیں گے. عمل کم بھی ہوگا تو نبی کی آل کی، بزرگوں کی، علماء کی، نیکوں کی نسبت بچا کے لے جائے گی. اور اگر ایمان ہی نہیں ہوگا نا تو پوری نماز کی گٹھری رکھ کے پھیلنا سر پہ نہیں چاہیے. نکل لو لے کے اسے. کدھر؟ فی سقر. ڈال دو لے جا کر. ایمان اصل ہے. کیا اصل ہے؟ زور سے بولو. ایمان بچائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما. کبھی جب نیک لوگوں سے ملا کرو نا، اتنے بڑے لوگوں سے، اتنے بڑے لوگوں سے ملا کرو، بس یہ کہا کرو دعا کریں اللہ ایمان پہ موت دے دے. بڑا کامیاب ہے وہ بندہ. اور پھر سادات. اللہ اکبر. بڑوں کا لحاظ کرنا چاہیے. کس کا؟ بڑوں کا لحاظ کرنا چاہیے. آج تو اگر استاد حافظ ہے نا خالی، اور استاد حافظ ہے، بیٹے کو اس نے شاگرد کو حفظ کرایا، بیٹا حفظ کر کے شاگرد دوسرے مدرسے میں جا کے مفتی ہو گیا نا، اب استاد کے سر پہ چڑھ کے بیٹھتا ہے، کہہ رہا ہے یہ خالی حافظ جی ہے، میں جو ہوں مفتی صاحب ہوں، میں مفتی صاحب ہوں. سن، استاذ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، اگر تم بڑے ہو کر کے بڑے رہنا چاہتے ہو نا تو پھر بڑوں کی عزت کیا کرو. کیا کیا کرو؟ بڑوں کی عزت کیا کرو. آپ کو سیاسی کرسی کتنی بھی مضبوط مل جائے، اگر سفید بالوں والا بندہ سامنے سے آ جائے تو اٹھ کے کھڑا ہو جا. یہ سوچ کے نہیں کہ یہ تیرے پاس کام سے آیا، تو منتری ہے، یہ سنتری ہے، تو بڑا یہ چھوٹا. نہ، اگر تو حضور کا امتی ہے تو یہ سوچ کے اس کے لیے کھڑا ہو جا. میرے نبی نے کہا ہے جس نے سفید بالوں والے کی عزت کی گویا اس نے مدینے والے کی عزت کر لی ہے. یہ سوچ کے کھڑے ہو جایا کرو. بڑا ہونا بڑی بات نہیں ہے، بڑا رہنا بڑی بات ہے. بڑا تو شیطان بھی بہت ہوا تھا لیکن رہا. بولو رہا. کدھر گیا؟ سب کے ساتھ اپنی پوسٹ سے نیچے گرا کے نہیں. بھائی جنت میں جھولنے والا، فرشتوں کو پڑھانے والا، ان کو ادب سکھانے والا کدھر ہے آج؟ ٹھوکروں میں. تو بڑا ہونا بڑی بات نہیں، بڑا رہنا بڑی بات. بڑا رہنا بڑی بات ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں بڑے کیسے ہوتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی اپنی تحقیق یہ ہے کہ رفع یدین کریں، ٹھیک ہے جی. امام اعظم کی تحقیق یہ ہے کہ رفع یدین مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اور تکبیر پہ ہاتھ اٹھانا، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانا ہے نا، یہ رفع یدین، بار بار نماز میں ہاتھ اٹھانا. تو امام شافعی کے یہاں رفع یدین ہے.
جبکہ خود محقق ہیں وہ. اور امام اعظم کے یہاں رفع یدین صرف ایک بار تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانے، پھر ہاتھ بولو جلدی سے نہیں اٹھانے. امام شافعی مریدوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ امام اعظم کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں. کیا کرنے جاتے ہیں؟ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں. امام شافعی فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، پتہ چلا یہ فاتحہ بریلویوں کا چلن نہیں، یہ فاتحہ جنتیوں کا چلن ہوتا ہے. سیدھی سی بات. امام شافعی گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے امام اعظم کے مزار پہ، اور جب گئے، جب کہ اپنا اصول یہ ہے نماز کا وقت ہو گیا کہ رفع یدین کرنا، نیت باندھی تو آپ نے رفع یدین کیا ہی نہیں. اس طریقے پہ نماز پڑھی جو امام اعظم کا طریقہ ہے. شاگرد کہنے لگے حضور محقق ہو، اتنی بڑی تحقیق ہے، ایک دنیا کا بڑا حصہ آپ کی تقلید کرتا ہے، اور آپ نے آج یہاں آ کر کے اپنا طریقہ چھوڑ کر کے امام اعظم کے طریقے پہ نماز پڑھی. تو امام شافعی کا جواب سنے، ہر بندے کے دل میں بات اتر جانی چاہیے. انہوں نے کہا بات اپنی جگہ ہے، میں محقق ہوں اپنی جگہ ہے، تحقیق کرتا ہوں اپنی جگہ ہے، میری تحقیق رفع یدین کی ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اگر مزار میں اتنا بڑا محقق لیٹا ہو اور میں آ کر کے یہاں اپنا طریقہ چلاؤں، یہ شافعی کی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا ہے. 100 گرام علم لے کے، علم نہیں علم لے کے کلو والوں سے پنگا لے رہا ہے، کلو والوں سے. ہاں علم ہی ہے اس کے پاس، علم ہے ہی نہیں. علم ہوتا تو لمٹ میں ہوتا، لمٹ میں. علم کسی کو متکبر نہیں بناتا ہے، علم جھکنا سکھاتا ہے. علم جھکنا سکھاتا ہے. اپنے بڑوں کی عزت کیا کرو، اپنے بڑوں کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو. اللہ توفیق دے. تو کوشش یہ کرنا، حضور کا ایک قانون ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. ایک حضور نے رول دے دیا، یہ ایک رول فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور جو چھوٹا ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہمارے طریقے پہ ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. مطلب وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو 4 پیسے دے دیے، ممبئی کما کے آ رہے ہو، اور گھر میں بیٹھ کے کوئی مشورہ چل رہا ہے، باپ مشورہ دینے لگے نا تو بٹن کھول کے ہمت کہنا بچوں تجھے کیا پتا ہے، تم تو یہاں 4 دیواری، میں دنیا دیکھے ہوئے ہوں. خدا کی قسم تجھ 7 سمندر پار کے چکر لگا کے آ جا، جتنا تیرا باپ جانتا ہے اتنا تو کبھی نہیں جان سکتا ہے. کبھی یہ کہنا ہی نہیں کہ ابا تم چھپو تمہیں کیا پتا، تم چھپو تمہیں کیا پتا، امی تو نہ بولا کر تجھے بولنا نہیں آتا ہے. خدا کے واسطے ایسے جملے نہ بولنا، ورنہ آئی اوائی رحمت لوٹ کے چلی جائے گی، دروازے سے لوٹ جائے گی. حاج معاف کیجئے گا، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں. اللہ کرے جس گھر میں تم بہو بن کے جاؤ، اس گھر کے لیے تم رحمت بن کے جاؤ، اس گھر کا سکون بن کے جاؤ. آج المیہ یہی ہے، ہر کوئی چاہ رہا ہے بہو نہیں سدھر رہی، بہو خراب ہے، بہو خراب ہے. او بھائی بہو کو تبلیغ بعد میں کر، بیٹی کو تبلیغ کرنا شروع کر دو. جتنی محنت بہو کو سدھارنے پہ کرتے ہو، اتنی محنت بیٹی کو سنوارنے پہ کر دو. پھر خدا کی قسم کسی کے گھر کی بہو خراب نہیں ہو سکتی ہے. آپ بیٹیوں کو سنواریے، آپ فکر بیٹیوں کی کیجیے، آپ بہووں کی فکر نہ کیجیے. بہو کبھی نہیں سدھرے گی آپ سے، کیونکہ آپ سسر ہو اور وہ بہو ہے. سن، پڑوسی کی عزت کر لے گی بہو، آسانی سے سسر کی کرنے تیار نہیں، کیونکہ تجھے اپنا اینٹک پیس مانگتی ہے. ہاں تجھے سمجھتی ہے کہ تو اس کا سب سے بڑا مخالف ہے. تو کہے گا میرے بیٹے کے گھر میں میری زمین، میرا مکان، سب کچھ استعمال کر رہی ہے، میں دشمن کیوں؟ تو یاد دلا دوں، تو دشمن اس لیے ہے کہ جب تیری نظر حرام پہ تھی اور تو نے جہیز کی لسٹ بنا کے بھیجی تھی اور 10 لاکھ کا کیش مانگ کے کہا تھا اگر یہ شرط پوری کرو گے تب ہم بیٹا لے کے آئیں گے دولہا بنا کے، تو بھول گیا حرام کھا کے. بیٹی نہیں بھولی ہے باپ کے گردے بیچ کر کے. سمجھ گئے میری بات؟ بیٹیاں کبھی یہ درد نہیں بھولا کرتی، خاص کر کے باپ کے آنسو. اگر آپ یہ چاہتے ہو آپ کے گھر کی بہویں آپ کو باپ تسلیم کریں تو آپ انہیں ایسے لے کر کے آؤ جیسے باپ اپنی بیٹی کو لے کر آؤ. دجال بن کے نہیں، قارون بن کے نہیں، شداد بن کے نہیں، حمان بن کے نہیں،
حرام کھانے والے بن کے نہیں، محمد عربی سے رشتہ نبھانے والے بن کے لے کے آیا، حضور سے رشتہ نبھانے والے بن کے لے کے آیا کرو۔ دولت کب تک ہے یار؟ جہیز دیکھا ہم نے، ان کے بھی جہیز دیکھے جو 2 ٹرک میں بھر کے آئے۔ کتنے میں؟ ٹرک سمجھتے ہیں؟ اور ڈی سی ایم کنٹینر ہے، کہہ رہا اللہ کا شکر ہے جی، کیا سمجھی ملا ہے، ایک ٹرک ایک ٹرالی میں بھر کے خالی جہیز آیا۔ کتنے دن میں گل جاتی ہے لکڑی؟ سال کی تمہیں کوئی نہیں دے رہا جو تم 100 کی بتا دو۔ 10 سال، 20 سال، 30 سال، اور بولو 10 میں ٹوٹ جا رہا، اس کا مطلب پینٹنگ کا کمال ہے سارا، تھوڑی ڈھنگ کی بھی لکڑی دینے تیار نہیں۔ 10 سال میں ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا نا۔ اب بتاؤ بچا کیا؟ ایک بیٹی بچی جو آپ کو ایک باپ نے دی تھی، یہی بیٹی آپ کی نسلوں کو جنم دے گی، اسی بیٹی سے آپ کی نسلیں آگے چلیں گی۔ اگر اس بیٹی نے اپنے بچوں کو تمہارے ستم کے قصے سنا دیے، اگر اس بیٹی نے یہ کہا، اس بیٹی نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے آج تو میری گود میں پل کے جوان ہو گیا ہے، تیرے باپ پہ میں بھروسہ آج تک نہیں کرتی ہوں، اگر بچوں نے پوچھ لیا اماں تجھے باپ پہ بھروسہ کس لیے نہیں ہے، یہ تو تجھے قبول کہہ کر کے قرآن کے سائے میں لے کر کے آیا تھا، پوری زندگی تیرے لیے کماتا رہا ہے، اگر اس نے تیری داستان اپنے بچوں کو سنا دی کہ بیٹے میں تو دلہن بن کے بعد میں آئی ہوں، لیکن تیرے باپ کا ستم ایسا تھا، 3 دن شادی میں رہ گئے تھے، پہلے سپر پہ بھروسہ کیا تھا، سپر کا سودا ہوا تھا، سپر اسپلنڈر دینا ہے تب ہم رشتہ کریں گے، ہم اس پہ ایگری ہو گئے تھے، لیکن تیرے باپ نے برات سے 3 دن پہلے یہ کہہ دیا تھا اگر بلٹ نہیں دو گے تو ہم دولہا بن کے نہیں آئیں گے۔ کہا بیٹے تجھے کیا بتاؤں، جب میرے باپ تیرے نانا باغر سے آئے تھے ان کی آنکھ میں آنسو تھے، میں نے پوچھا تھا ابا بتا تو سکی بات کیا ہو گئی ہے، تیرے باپ نے رو کے دکھا دیا تھا، میرے باپ نے کچھ اور نہیں بتایا تھا، میں نے پھر رات کو پوچھا ابا بتا تو سکی، ہر دن 3 روٹی کھانے والا آج 2 لقمے کھا کے کیسے سو گیا ہے، تب اس نے کہا تھا بیٹی جہاں تیری برات آنے والی ہے جن کو ہم نے رشتہ دار بنایا ہے ان لوگوں نے حد کر دی ہے، پہلے سپر کا وعدہ تھا اب انہوں نے بلٹ کا سوال کر دیا ہے، بیٹے میں نے تیرے نانا سے کہا تھا ابا جی فکر کیوں کرتے ہو، میں اپنا رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہوں، تب میرے باپ نے کہا تھا نہ بیٹی رشتہ نہ توڑ دینا، اگر بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو آخری سانس تک کے لیے بیٹیاں داغدار ہو جایا کرتی ہیں، اے بیٹے تیرے باپ کی شرط پوری کرنے کے لیے میرے باپ نے مکان گروی رکھا تھا، زمین بیچی تھی، تب جا کے تیرے باپ کی فرمائش پوری ہوئی تھی، تب جا کے اس نے مجھ کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، خدا کی قسم اگر بیٹیوں نے یہ قصے نسلوں کو سنا دیے ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے، اولاد تمہیں گھوٹ پانی نہیں پلا سکتی۔ اس لیے اگر چاہتے ہو تمہاری بیویاں تمہارے بچوں کو تمہارے وفا کے قصے سنائیں تو ان پہ ستم کر کے نہ لاؤ، ان پہ کرم کر کے انہیں لے کے آیا کرو۔ آئیں گے انشاءاللہ، ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ ہم سب کو حضور کا صدقہ عطا فرمائے۔ تو نوجوانوں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے جہیز کی ڈیمانڈ بند کر دینی ہے، بند کریں گے انشاءاللہ۔ ہے جی کتنے لوگ پکا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم جہیز مانگیں گے نہیں، ہاتھ اٹھا کے بتا دیں سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ سیدزادوں کے صدقے میں ان اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ انہیں اتنا غنی کر دے کہ کبھی کسی کے آگے انہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ دیکھیے بڑی باتیں بڑے ہی کہہ سکتے ہیں، حضور سید صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں ان کے ابا سے بھی تو اٹھوا لو کہیں للہ نہ مانگے اور ابا پیچھے پیچھے کومل کر دے۔ ابا بھی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ نہیں مانگیں گے، اباؤں کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، ابا نہیں اٹھا رہا، سرکار ایسے کہہ رہا 10 کلوہ میں ملیں گے، 10 ملوہ میں، 10 شدہ میں، 10 ببن میں، 10 اچھل میں، 5 بیٹے ہیں تو 50 لاکھ کا حساب لگا کے ابا سیدھا بیٹھا، نہیں اٹھ رہے ابا کے، نہیں اٹھ رہے، سید صاحب کہہ رہے ہیں ابا کے نہیں اٹھ رہے۔ اگر واقعی کامیاب ابا ہو تو ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ جہیز نہیں مانگیں گے۔
بیٹے کے ابا. ماشاءاللہ نوجوانوں باپ سے کہوں اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو اب سنو, اگر تمہارا باپ جہیز مانگے اور تم نہ مانگنے کے حق میں ہو جو حضور کا طریقہ ہے, تو پھر ناجائز کام میں ماں باپ کی بھی فرما برداری کی اجازت ہے. سمجھ گئے میری بات؟ پھر ناجائز معاملات میں, ناجائز حکم میں, شریعت کے خلاف اگر کوئی باپ تمہیں حکم دیتا ہے یا تمہارے لیے کرتا ہے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ پھر تم اپنے باپ کو چھوڑ دو اس معاملے میں. اس میں باپ کی فرما برداری نہیں کرو گے, وہی کرنا جو اس عاشق نے کر کے دکھایا تھا. ایک عاشق کا قصہ سناؤں, توجہ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ تھکے تو نہیں ہیں نا ابھی؟ چلو ہاں جی, تھکے تو نہیں ہیں؟ جو نہیں تھکے وہ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. اے جی جو سنی بیٹھے ہیں وہی بولیں یا رسول اللہ. جن نے وہابیوں میں دعوت نہ کھائی ہو وہ ڈٹ کے بولیں سبحان اللہ. مولانا مجبوری ہے تھوڑی سی, کہیں نہ کہیں کھانی پڑ جائے. جہنم کے فرشتوں نے پکڑ لیا, چھٹنے کی کوشش کرو گے وہ کہیں گے ہماری بھی تھوڑی مجبوری ہے, آرڈر ہی ایسا ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہے. ابے لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا, اور ابا کی حقیقت بتاؤں, توجہ ہے ارباب ممبر کی. ہاں ابا کا حال یہ ہے, لسٹ ابا لیے گھوم رہا, بلٹ ہو, بیڈ میں جو پلائی ہو نا وہ 3 انچی سے کم نہ ہو, جبکہ اس بڈھے کو ایک دن نہیں بیٹھنے دے گا بیٹا بیڈ میں, اور یہ خود جہنم خریدتا پھر رہا. ہاں جہنم خریدتا پھر رہا. بارات میں آرڈر دے کے کہہ رہا سنو میں ہڈی نہیں ہونی چاہیے, کیوں تو بغلا ہے, حلق نہیں ہے تیرا, بیٹی والوں کا جینا حرام کر رکھا ہے. اللہ نے بیٹا دیا تو اکڑ مت, اگر وہ توڑنے پہ آئے نا تو بڑوں بڑوں کی کمر توڑ دیتا ہے. زمیندار نہ بن, اور تو ہے بھی نہیں زمیندار, چاہے 1 لاکھ بیگھے کا مالک ہے یا 50,000 بیگھے کا مالک ہے, زمیندار نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی بیٹھے راستے میں, ایک شخص گزرا ہوا جا رہا ہے, اس نے سوچا فقیر بیٹھا پوچھوں, اس نے کہا بابے, کہا کیا, کہا بستی کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا تھوڑا آگے چلا جا, بستی بستی ہے. تھوڑا سا آگے چلا, قبرستان قبرستان تھے. غصے میں آیا, آ کے کہنا بڑے میاں تمہیں یہی نہیں پتا ادھر قبرستان ہے کہ آبادی ہے؟ فرمانے لگے اصل آبادی تو یہی ہے, اصل آبادی تو یہی ہے. اس نے کہا دماغ خراب نہ کرو, یہ قبرستان ہے. حضرت جنید بغدادی نے پیار سے بٹھایا, فقیروں کے کام دیکھیں اللہ والوں کے, بٹھا کے کہنے لگے بیٹے تو یہ بتا آبادی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جناب آپ بتائیں. فرمایا آبادی اسے کہتے ہیں جسے چھوڑ کے لوگ کہیں نہ جاتے ہیں, جسے چھوڑ کے لوگ کہیں نہ جاتے ہو. کہنے لگے تو جسے آبادی کہہ رہا ہے کیا اس میں لوگ ہمیشہ کہہ رہتے ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں. کہا تجھ سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے باپ, ان سے پہلے کہا دادا, ان سے پہلے پردادا, تیرے بعد کیا اولاد, اس کے بعد کہا اس کی اولاد. کہا اس میں رہا ہی کون؟ کہا یہ آبادیاں نہیں, یہ تو مسافر خانے ہیں. اصل آبادی تو قبرستان ہوتی ہے, کیونکہ یہاں آ کے پھر کہیں نہیں جانا, یہی اصل آبادی ہے. تو بھائی اگر گھمنڈ ہے نا کہ زمین والا ہوں 50 بیگھے تو 1 آدھ بلیرو تو مانگ ہی لوں گا, بیٹھ کے دیکھ اگر دل دکھا کے بلیرو لی, اللہ ایسا ایکسیڈنٹ کرے گا کہ پورا خاندان بٹر جائے گا ایک بار. کسی کے آنسو سمجھو, کسی کا درد جانو. ابھی 3 دن نہیں ہوئے, اخبار کی بات ہے, آئی ہوائی بارات لوٹ گئی, مہندی لگی رہ گئی, نکاح کا رجسٹر بھرا رہ گیا, اور ایک بیٹی کا گھر بستے بستے پھر ویران ہو گیا. کیا یہ زندگی ہے؟ یہ بلیرو ہے؟ اور سائنس پہ بھروسہ کرنے والوں,
टेक्नोलॉजी को इमाम मानने वालों, आज मैं हूं या आप हो, गाड़ी खरीदने जाते हैं तो पहले पूछते ये बता एयरबैग है कि नहीं। कहा ये गाड़ी सबसे महंगी है, कहा क्योंकि इसमें 8 एयरबैग, इसमें 12, इसकी छत में भी एयरबैग है, छत में भी। कसम खा के बता, अगर रब ना चाहे तो एयरबैग वाला गाड़ी वाला बचा लेगा हमें? गूंगे हो के क्यों बोल रहे हो? मुंह से बोलो, बचा सकता है? अभी रामनगर पहाड़ियों में सरकार, कुछ नौजवान भाई हमारे टहलने के लिए गए, थार लेके गए, 1-2 साल पहले की बात, बर्फ का बर्फीला इलाका है ना, थार थी 4x4, एयरबैग भी थे। जब फिसली ना तो नहीं रुकी और नीचे गिरी ना तो 3 दिन बाद उन 4 बच्चों की लाशें मिली। एयरबैग भी थे, 4x4 भी थी, है मजबूत गाड़ी थी, लेकिन मौत आ गई। इसलिए कि अल्लाह का वादा है, वक्त आ गया तो 7 ताले भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। समझ रहे मेरी बात? 7 ताले भी नहीं बचा पाएंगे। मौत आएगी ना तो कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए दिल दुखा के किसी से ना सुई भी ना ले, सुई भी ना ले। सुई भी दिल दुखा के लेगा, अल्लाह उसी सुई से टेटनिस करने की ताकत रखता है तुझे। हाँ, अल्लाह कादिर मुतलक है, उसे राजी कर लो, खुशियां दरवाजों पे डेरे डाले। अगर वो नाराज हो गया ना तो 60 डॉक्टर बच के भी तेरा बन मिल के भी तेरा ऑपरेशन करके तुझे नहीं बचा सकते। हजरते इब्राहिम बिन अदहम, बड़े पाए के बुजुर्ग, नाम सुना है? नौजवानों अल्लाह के हो जाओ, मानो मेरी बात, हर शय अल्लाह के हवाले कर दिया करो। इब्राहिम बिन अदहम कोई आम नहीं है, सल्तनत को ठोकर मारने वाली जात है, जिसके तख्त के पायों में हीरे जवाहरात लगे थे, जमरुद जिसके ताज में लगा था, जो सोने के बर्तनों में खाना खाता था। एक दिन खुदा की मोहब्बत गालिब आ गई, और आई कैसे जानते हो? सुनो और कान खोल के सुनो। बंदा जब पैदा किया जाता है ना तो उसी मिट्टी से बनाया जाता है जिस मिट्टी में उसे दफन होना होता है। फरमाया गया हर शख्स की नाफ में उसकी कब्र की मिट्टी होती है। जितने चाहो वीआईपी बंगलों में रह लो, कब्र की मिट्टी तुम्हारी नाफ में रखी हुई है। जितने चाहो वीआईपी कपड़े पहन लो, समझ लो कफन तुम्हारे साथ साथ है। खुदा के वास्ते तैयारी रखें। ऐसा नहीं है बंगले वालों का हशर होना है और ठेले लगाने वालों का हशर होना। मौत सबको आनी है। कुछ भी कर लो, 2 चीजों से छुटकारा नहीं मिलेगा, एक कब्र से और एक मौत से। कुछ भी कर लो, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें और मुझे गुजरना है। मौत भी जरूर आनी है, अल्लाह करम करेगा तो कब्र की मिट्टी भी नसीब होनी है। ये लाजिम है, नेक के लिए भी और बद के लिए भी, नमाजी के लिए भी, शराबी के लिए भी, सच्चों के लिए भी, झूठों के लिए भी। फर्क इतना है, अच्छों की मौत अच्छी हो जाती है, बुरों की मौत बुरों की मौत। और बुरी मौत ये नहीं कि एक्सीडेंट से मरा, बुरी मौत ये है कि मरते वक्त कलमे की तौफीक नसीब नहीं हुई। अल्लाह ऐसी मौत से बचाए कि हमें कलमे पढ़ने की मोहलत ना मिले। तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बिस्तर पे आपके रोजाना गुलाब बिछाए जाते थे। गुलाब, जो खादिमा गुलाब बिछाती थी ना, उसने एक दिन गुलाब बिछाए। उसने सोचा गुलाब बिछे, लेट के तो देखो नींद कैसी आती है। वो लेट गई और जैसी लेटी, खादिमा थी, आंख लग गई। जब आंख लगी ना तो बस लगी रह गई। इब्राहिम बिन अदहम बिस्तर पे आए। जब बिस्तर पे आए, देखा रे ये लेटी हुई है। आपने उठाया, गुलामों को हुक्म, कोड़े बरसाए गए, उस बच्ची को कोड़े मारे गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे बिस्तर पे लेट गई?
میرے گلاب کے بستر پہ تو کیسے لیٹ گئی؟ اس نے دیکھا ابراہیم بن ادہم کو، جب مار پڑتی ہے تو روتی ہے، پھر ہنس دیتی ہے، پھر روتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا تھا ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنے کوڑے پڑتے ہیں، کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے، رونے کا سبب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھا بادشاہ سن لے، جب تیرے کوڑے میرے لگتے ہیں تو میں درد سے رو دیتی ہوں، جب ایک خیال آتا ہے تو ہنسنا شروع کر دیتی ہوں۔ کہا کون سا خیال؟ کہ گلاب کی پتی پہ میں تھوڑی سی دیر لیٹی ہوں تو اتنے کوڑے پڑے گئے، اور تو پوری زندگی سوتا رہا ہے، پتا تیرا کیا حشر ہوگا۔ اتنا سننا تھا۔ ابراہیم بن ادہم کے دل میں یہ بات گھر کر گئی، تخت شاہی کو ٹکرایا، جنگلوں میں نکل گئے، اللہ کو راضی کیا، وہ اس کے ہو گئے، رب ان کا ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے آپ کے ماموں ملنے کے لیے گئے، دریا کے کنارے پہ بیٹھے تھے، اپنے بوریے کو پھٹے لباس کو ایک سوئی سے سل لگے تھے۔ آکے ماموں نے کہا تھا ابراہیم بتا تجھے کیا پڑی تھی؟ تخت شاہی چھوڑ دیا اور یہ جنگل میں آ کر کے محتاجوں والی زندگی، بتا تو سکی کیا فائدہ ہے؟ وہ تخت شاہی اچھا تھا، یہ ریت کی خاک اچھی ہے۔ اس نے جب اتنا کہا، ابراہیم بن ادہم نے کہا تھا ماموں تو نہیں جانتا کہ جو مزہ خاک میں آتا ہے وہ مزہ تخت شاہی پہ نہیں آیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہ بات یہ ہے ماموں، جب حکومت تھی نا اتنے لوگ بات سنتے تھے جہاں تک آواز جاتی تھی۔ کہا جب سے زمین پہ آیا ہوں رب کی ساری کائنات میری باتیں سننے لگ گئی ہے۔ کہا میں نہیں سمجھا، میں نہیں سمجھا۔ آپ نے یوں سوئی دریا میں پھینکی اور آپ نے فرمایا لو ماموں میں نے سوئی پھینک دی، تو ماموں نے کہا لے ایک سوئی تھی وہ بھی پھینک دی۔ آپ نے کہا مچھلی ہو میری سوئی لے کے آؤ، تو ہر مچھلی جو کنارے پہ آئی سب کے منہ میں سونے کی سوئیاں تھی۔ آپ نے فرمایا اسے میں ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میری والی سوئی لا کے دو جو میں نے پھینکی ہے۔ ایک مچھلی وہ سوئی لے کر کے آئی جس میں دھاگا بھی پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگے ماموں دیکھا جب سے میں خدا کا ہو گیا ہوں کائنات میری ہو گئی ہے۔ ہم اپنے رب کے ہو جائیں پھر سب ہمارا ہو جائے گا، سب ہمارا ہو جائے گا۔ اور جب تک سسر کے آگے کتے بنے رہو گے تو مر جاؤ گے، یہ تمہاری بھیک مانگنے کی عادت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور لڑکی والوں سے بھی گزارش ہے جو دولت کا کتا ہو اسے بیٹی دو ہی مت، کہہ دو ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم مستطیع لوگ ہیں، ہم اپنی بیٹی بھکاریوں میں نہیں دیں گے، ہم اپنی بیٹی خوددار لوگوں میں دیں گے۔ جو آج مانگ رہا ہے، جو آج مانگ رہا ہے وہ زندگی بھر مانگے گا۔ اور یہ ابے جو نہیں بولے نا، ان ابوں کے کارنامے اللہ معاف کرے، آخری بات سمجھ کے سن لے میری، یہ ابے لوگ نہیں بولے، نقصان ہو رہا تھا 10 20 لاکھ 50 ہزار نقصان ہو رہا تھا۔ سنو میرے بھائی، بزرگوں سے میری گزارش ہے، آج آپ کے آگے بیٹا ہے، کل آپ کے آگے بیٹی بھی ہوگی۔ کل اگر آپ کی بیٹی روئی تو پھر کسی پیر کا تعویذ کام نہیں آئے گا، یہ سن لینا، کسی پیر کا تعویذ کام نہیں دے گا، کسی بزرگ کی دعا نہیں لگے گی، اس لیے کہ جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کسی کی بیٹی روئی تو پھر اپنی بیٹی کے بھی مشکلوں کے دن گننا شروع کر دینا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے معاشرے کو اتنا خوبصورت بنا لو کہ بیٹیاں مسلمان ہونے پہ فخر کرنے لگ جائیں کہ شکر ہے ہماری قوم کے اندر بیٹیوں کو قیمت سے نہیں تولا جاتا ہے، بیٹیوں کو عزت سے تولا جایا کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام، ختم کریں گے نا ڈیمانڈ انشاءاللہ، نہیں مانگیں گے نا 10 20 لاکھ، بولو ہاں۔ اور سنو ابا لوگو، سمدھیوں، سمدھی کے دینے سے اگر پور پڑتی نا تو میرا امام یہ کہتا ہی نہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے جب مانگو تو رب کے آگے رو کے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، رب بڑا کریم ہے۔ رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے مصلی بچھا لیا کرو، ایک نیند سو کے اٹھ جایا کرو، کام ادھورے رہ جاتے ہیں تو سنائے نیند پوری نہیں ہوتی ہے، تو
تو جو آپ صبح کو سلنڈر کی لائن میں لگنے کے لیے نیند قربان کرتے ہو نا، وہ ایک رات کبھی رب کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے قربان کر کے دیکھو۔ ہاں 3 بجے تک لگے رہے، 4 بجے ایجنسی بند، سلنڈر ختم، پھر لوٹ گیا گدھا بن کے رکھ کے ہے نتیجہ کچھ نہیں۔ کبھی 2 گھنٹے صرف رات میں اپنے رب کو دے کے دیکھو، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ 15 منٹ، صرف 15 منٹ رب کو دے کے دیکھو، رب کتنا کریم ہے۔ خدا کی قسم تمہیں اتنا عطا کر دے گا کہ تم کھاؤ گے نہیں، دنیا کو لٹانا شروع کر دو گے۔ لیکن کب؟ جب آپ مصلی پہ آ کے کھڑے ہونے کے عادی ہو جاؤ گے، اور جب تک یہ عادت آپ کی نہیں ہو رہی ہے، آپ کو بھیک مانگنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ سجدے مضبوط کریں۔ حضرت رابعہ بصریہ بڑے پائی کی بزرگ خاتون گزری ہیں، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، انہیں چغل خوری سے فرصت نہیں، جہاں بیٹھ جائیں وہیں بیڑا غرق کر دیں، جتنی دیر بیٹھے اتنی دیر میں نیکیوں کا جنازہ نکال دیں۔ ہاں لیکن حضرت رابعہ بصریہ ایک رات میں 500 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہیں۔ کتنی؟ 500۔ یہ تو بخشی بخشائی ہے، یہ بخشی بخشائی ہے۔